وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 44 سے 46، 27، 21 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں. ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 43. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے اور رسالت کا اور یوم آخرت کو ماننے کا. اور یہ آیت میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ دراصل قرآن ہمارے لیے ہے اور یہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں سوچ و بچار نہیں کر رہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے. افسوسناک بات یہ ہے. اور قرآن تو یعنی قرآن کے بغیر زندگی فضول ہے. بنیادی قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کا وجود عقلاً تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، اچھا یا برا تو ایک الگ بات. یہ روز جزا یا جزائے اعمال کو ہم نہیں مانتے. بہرحال اب دیکھیں آج کی جو آیت ہے 43 نمبر
اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ بھئی تمہارا کوئی اور اللہ کے سوا کسی اور کو تم نے پوج رہے ہو، کسی اور کو مقصود، معبود اور محبوب بنا لیا ہے تم نے؟ ایسا تو ہے، ہمارا اللہ معبود نہیں ہے، کیوں کہ وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لے، حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ ہم سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مقصود ہے، تو دنیا ہی کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دنیا کیا؟ مفاد دنیا۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنے آپ کے تمام فیصلے جو ہیں وہ ذاتی مفادات کے تحت ہوتے ہیں، اور ہم سب ذاتی مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو بھی ہم نے رشتے ناطے بنائے ہوئے ہیں تو یہ مفادات ہیں۔ بیوی اور شوہر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہیں مفادات، بیوی شوہر جو ہے 50-60 سال جتنے بھی اکٹھے گزار دیتے ہیں، بیوی پرائے گھر سے ہوتی ہے، شوہر اس کا رشتہ دار کوئی رشتہ نہیں لگتا لیکن ایک رشتہ بن جاتا ہے، پھر یہ مفاد ہوتا ہے جو ہمیں آپس میں جوڑے رہتا ہے۔ جو بھی مفاد ہوتا ہے، مختلف مفادات ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیے ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہر شخص اپنے مفاد کے تحت زندگی گزار رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے اور درست ہے، میں اس سے بھی انکار نہیں کر رہا، اور میں بلکہ اس پہ اضافہ کر رہا ہوں کہ یقیناً ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے وقت اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم زندگی اللہ کے لیے گزاریں اور اپنی جنت یہاں دنیا میں بنا لیں، جنت اپنے پیچھے لکھ لیں، اور وہ تو سودا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جنت کا سودا کرنے کے لیے جنت برائے فروخت ہے دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں، جنت برائے فروخت۔ قیمت کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں جنت ہے۔ بہت آسان بات ہے، آپ کے فاتقوا اللہ، مطالبہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بنیادی بس ایک بات ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے، جتنا تقوی، جتنی احتیاط تم سے ہو سکتی ہے تم اتنی احتیاط کرو، زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے نہیں مانگتا۔ دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں کہہ رہا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ آپ میں جتنی بھی طاقت ہے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ کیا مطلب؟ آپ احتیاط سے کام لیں۔ کیا مطلب؟ آپ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، اللہ کی مرضی، قرآن، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اس کو آپ فالو کریں، نبی کے طرز عمل کو فالو کریں، نبی کے طریقے سے زندگی گزاریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک لالچ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لالچی بنایا ہے، لیکن اس لالچ کا رخ آپ نے آخرت سے وابستہ کرنا ہے، آخرت کا لالچی ہونا ہے، کیونکہ جب آپ آخرت جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ہم یعنی دنیاوی مفاد کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمیں پیچھے پڑنا چاہیے تھا آخرت کے مفاد پہ، ہمیں لالچی ہونا چاہیے تھا اللہ کا، اللہ کی رضا کا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنی تھی، یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں،
اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، آخرت پہ ہمارا یقین صفر ہے۔ دیکھیں، یقین ہوتا تو ہم آخرت کے لیے زندگی گزارتے، اور اس وقت ہم آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کا لالچی ہے، آخرت کی نہ کوئی لالچ ہے، آخرت کی نعمتوں کی، نہ عذاب آخرت کا اس کو کوئی خوف ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ من دانا نفسہ، من چاہی زندگی نہ گزارے، یہ عمل کرے، وعمل لما بعد الموت، اور جو عمل کرتا ہے وہ آخرت کے حساب سے کرے۔ یعنی کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو عمل، دنیا میں جو آپ عمل کر رہے ہیں، آخرت میں یا تو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو اس جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا عمل لما بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں۔ اس کی تفصیل موجود ہے، قرآن میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے والعاجز من اتبع نفس هواه وتمنى على اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، خواہشات نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ مجھے وہ بخش دے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ بڑا بے وقوف شخص ہے۔ ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا حکم اور رسول کا عمل اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ بارہ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا ان کا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ تو اگر یہ ہم اپنی طرف منسوب کریں یہ جملہ، اور ہے ہمارے لیے، قرآن کی ہر آیت میرے لیے، آپ کے لیے، تو ہم نے تو اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اس وقت ہمارا معبود، مقصود، محبوب و مطلوب نہیں ہے، نہ ہم اس کو مقصود واحد، محبوب واحد، معبود واحد، مطلوب واحد بنانا بھی نہیں چاہتے۔ بہرحال باقی تو دعوے ہیں اور آپ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر وہ ایک ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا دیکھ لیں، كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ، تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ اگر دیکھیں اللہ کے عذاب کو آپ دیکھ بھی لیں تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے، اس کا یہ مطلب ہے آیت کا۔ اور اللہ کے عذاب جو آسمان سے عذاب نازل ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ طوفان نوح یا قوم عاد اور قوم سمود کی تباہ شدہ بستیاں ہمارے سامنے ہیں، اور قوم لوط کا جو کھنڈرات ہے، جو ڈیڈ سی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس سے کوئی عبرت نہیں لے رہے۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے، اس کو ہم اللہ کی نشانیاں، اللہ یعنی یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ایام اللہ کے دن، اللہ کے فیصلے، تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ فرعون کی لاش ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس آیت میں یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کا عذاب اگر یہ دیکھ بھی لیں تو اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، فرعون ہماری طرح اس نے بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے پیغمبر کو، اس نے یہ کہا تھا نا، نہیں تسلیم کیا، جیسے کہ ہم لوگ نہیں تسلیم کر رہے اللہ کے احکامات کو۔ تو یہ نظر انداز، ہر چیز دیکھیں نظر انداز کر دی ہے ہم کو۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ مطلب لیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا
یومہم الذی فیہ یسعقون، پس آپ انہیں چھوڑ دیں۔ اے داعی، مخاطب کون ہے؟ آج کے مسلمان ہیں، اور اس میں جو داعی الی الحق ہے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ان کو چھوڑ دو، نام نہاد مسلمان ہیں، یہ کام کے ہے نہیں، تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تبلیغ چھوڑ دو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے مت پڑو، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، جہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، یعنی زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یعنی موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، موت آ جاتی ہے تو پھر مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا داؤ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، نہ انہیں مدد دی جائے گی۔ یعنی ان کی تدبیریں، دیکھیں تدبیر کیا ہے؟ اس وقت ہم نے جو آج کے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے جو حق سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کا طریقہ، تو یہ تو ایک تدبیر ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کے طریقے کو نظر انداز کر دیا ہے اور دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، اور ہم دنیا کے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دولت، عزت اور شہرت۔ اور یہ تو بری طرح لوگ یعنی آپ اگر دیکھیں ہر سطح پہ دیکھیں، یہ ایک دنیا کی طرف دوڑ ہے۔ جو کاروباری لوگ ہیں تو ان کا اوڑھنا بچھونا بس وہ کاروبار ہے، دکان کھلی بھی ہے اور چل رہی ہے، دے مار 4.5، یہ تدبیریں ہیں۔ اچھا، یہ یعنی میں تھوڑا سا اپنا مضمون وضاحت سے آپ کو کہہ دوں کہ تدبیر کیا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے لالچی ہیں، اور مفاد دنیا کی کو مدعا بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اب اس میں مختلف طبقات ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، کوئی اے سی ہے وہ کہہ رہا ہے میں ڈپٹی کمشنر کب بنوں گا، ڈپٹی کمشنر ہے وہ کہتا ہے کہ میں کمشنر بننا ہے میں نے۔ تو یہ ایک دوڑ ہے۔ آپ دیکھ لیں سیاست کا بازار پاکستان میں گرم ہے، اور بڑے مطلب لوگ اس میں اکثریت اس جنون میں مبتلا ہے، مرد آباد زندہ آباد کے نعرے لگا رہے، مفاد پرستی ہے۔ الیکشن قریب آتا ہے تو جو پارٹی زیادہ ووٹ مقبول ہے اس میں یہ الیکٹیبلز جو ہیں اس میں چلے جاتے ہیں، کبھی ایک پارٹی میں کبھی دو، 4 پارٹیاں زندگی میں، 4 5 پارٹیاں، جہاں مفاد ہوا آپ کو پتہ ہے۔ ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں، کتے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، آپ کو برا نہ لگے، ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں، مفاد دنیا۔ اب یہ تدبیر ہے، ہماری ساری تدبیریں دنیا کے جمع کرنے تک، دنیا کا فائدہ جو بھی ہو مختلف قسم کے، اس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں اگر ایک خاتون خانہ بیٹھی ہوئی ہے اور پوتے ہیں، نوازے ہیں، بس اس میں گھری ہوئی ہے، کبھی بہویں ہیں گھر میں، اور باہر سے جو ہے بیٹیاں کبھی آ جاتی ہیں، اپنے سسرال سے میکے میں آ جاتی ہیں، بس ان کی خدمت، اور یہ بس اسی کی سوچ میں ہے۔ ہماری سوچ بس دنیا تک محدود ہے۔ میں صرف خاتون خانہ کی بات نہیں کر رہا، ہم سب لوگ دنیا کی سوچ میں مبتلا ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا اور کوئی دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ دیکھیں دنیا تو ایک بازار ہے، اس میں آپ نے جنت کا سودا کرنا تھا، آپ دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور دنیا کو مدعا بنا لیا، بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 46 نمبر جو آیت ہے
اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، یعنی یہ جو جس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، جس مفاد کو یہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا جس مفاد کو مقصد بنا کے یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی، بلکہ ان کا جو جمع کیا ہوا سونا چاندی ہے اس کو دوزخ کی آگ میں تپا کے ان کو داغا جائے گا۔ یوم تکوی بہا جباہم جنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو دیکھیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آج سارا ماحول جو ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، غافل ہے، آج کا مسلمان غافل ہے، اور یہ غافل ہی رہنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک ان ظالموں کو علاوہ اس کے عذاباً دون ذالک ولکن اکثرہم لا یعلمون، اس کے علاوہ ایک اور عذاب بھی ہوگا، یعنی دنیا میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی میں زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، وہ بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ آج اکثریت ہم لوگوں کی پریشان حال ہے، بدحال ہے، اور ہر ایک کی پریشانی دنیا کی پریشانی ہے۔ دیکھیں، یہ قدرتی نتیجہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ دنیا کو مدعا بنا لیتے ہیں تو مفاد دنیا آپ کے لیے اہم ہوگا، پھر ہر انسان اپنی مرضی اور اپنی خواہشات منوانا چاہتا ہے، تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہوں، اس کی مرضی چلے، تو اکثر تو انسان دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی جو ہوگا، وہی کچھ ہوگا جس کی یہ تمنا کرے؟ یعنی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا اور آخرت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات سیدھی سادی ہے، اگر آپ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ جب آپ اپنی مرضی چلائیں گے اور کوشش کریں گے تو ایک تو وہ عذاب جس میں آپ کی روح مبتلا ہوگی، جو ضمیر آپ کو کچوکے لگائے گا، یا جو اندر سے آپ کی پریشانی ہوگی، وہ آپ محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہوتا۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، یعنی روح پریشان ہوتی ہے، کیونکہ روح تو ایک وجود رکھتی ہے، ایک حیثیت ہے اس کی اور ایک وجود ہے اس کا، لیکن ہمیں تو اس کا وہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں کیوں پریشان ہوں۔ اور یہ تو بڑا طویل مضمون ہے، لیکن اب آ گیا ہے تو اس پہ بات کرنی ہوگی۔ ہم سب لوگ دیکھیں، جس نے بھی، ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اللہ کی یاد کو بھلا دیا، حتی انسوکم ذکری وکنتم قوما بورا، یہاں تک کہ تم نے میری یاد کو بھلا دیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم تھے۔ تو جس نے بھی اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اللہ کی یاد کو بھلانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے نہ تو اپنی حقیقت کو پہچانا، نہ اس پر یقین کیا، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی اب آپ کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ تو اس کا مطلب تو دیکھیں، اپنے آپ کو اگر آپ نے فراموش کر دیا تو آپ کی روح تو بے چین رہے گی۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے، اور نہ ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں، اپنے حقیقت پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ میں کون ہوں،
ہم اپنے آپ کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو جب آپ کی یہ مطلب وہ ہے کہ آپ اپنی یعنی خود شناسی آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے، تو لازماً آپ اللہ کی یاد کو بھلا کر اب زندگی گزاریں گے، آپ اپنی خواہشات نفس کے تحت زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو ایک بات بالکل قدرتی طور پہ ہوگی کہ آپ بھٹک جائیں گے، آپ بھٹکے ہوئے انسان ہیں، اور جو بھٹک جاتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، وہ پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یہ بات میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اگلے درس میں تھوڑا سا اس کو مکمل کروں گا۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم